بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی۔ الحمدللہ اس وقت مقام بدر میں حاضری نصیب ہوئی ہے۔ یہ پیچھے وہ مسجد آ رہی ہے جس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ بنایا گیا تھا، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر بنا دی گئی ہے، جس پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس جنگ بدر کے لیے اور جنگ غزوہ بدر کے شرکاء، صحابہ، غازیان اسلام و شہدائے بدر، ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنگ بدر اور غزوہ بدر جو ہے وہ ہوا، پیش آیا اور جنگ بدر لڑی گئی ہے۔ یہاں پر اسلام اور کفر کے درمیان پیش آنے والا پہلا معرکہ، جس کو معرکہ بدر، جنگ بدر اور غزوہ بدر، کیونکہ غزوہ میرے آقا کریم خود تشریف فرماتے اس میں شریک ہوئے، تو یہ غزوہ بدر جہاں پر لڑی گئی ہے، یہ اس مقام کی زیارت ہے۔ اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ دو کنویں ہیں جہاں پر کفار جو اس میں واصل جہنم ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو دبایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے جہاں پر جبل ملائکہ، اللہ کی طرف سے صحابہ کرام اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتے، اور وہاں اس غزوہ بدر کے شہداء کے مزارات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وہاں حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ کریم دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی آج اس وقت جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ بدر لڑی گئی، اس مقام پر حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسجد عریش جو کہ اس طرف تھی، اس کے ساتھ آگے وہ مقام جہاں پر جنگ لڑی گئی، مقام بدر۔ اور یہ اب اس طرف میرے بائیں طرف جو ہے، یہ جالیوں کے اندر یہ ان شہداء کے یہاں مزارات ہیں، وہ آرام فرما ہیں جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اسلام کا ہمیشہ کے لیے علم بلند کر دیا۔ یہاں ان شہیدوں کے مزارات ہیں، اور اس شہیدوں کے مزارات کے یہاں سے لے کر سرکار کی اس مسجد عریش کے درمیان میں یہ سارا مقام جو ہے، یہ مقام بدر کہلاتا ہے، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ بدر لڑی گئی۔ اور اس جو روڈ ہے، جو سڑک ہے، اس کا نام بھی شار شہداء ہے، یعنی وہ جو شہداء بدر ہیں ان کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر وہ 14 مقدس اور بلند و بالا مقام والی ہستیاں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے نام بھی یہاں پر لکھ کر ایک تختی پر آویزاں ہیں وہ لگائے گئے۔ ان ہستیوں کے، ان 14 شہداء کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے یہاں پر پیش کیے تھے۔ یہ وہ 14 مقدس خدا کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کی قبور پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں امت مسلمہ کے تمام فوت شدگان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، خاص طور پر جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ ان تمام کی قبروں پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ اس حاضری کے صدقہ، اس مقام کی زیارت کے صدقہ ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اندر وہ دوبارہ امت مسلمہ کے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، میرے خیال میں آج یہ مقام بدر جو ہے اور وادی بدر جو ہے، اس کے جگہ کی ایک ایک ذرہ جو ہے امت مسلمہ کو پکار رہا ہے کہ آج تم اپنے سبق کو اور اپنے اسلاف کو کیوں بھول چکے ہو، آج کیوں تم طرح طرح کی ذلتوں اور تکلیفوں برداشت کر رہے ہو۔ غیرت کرو اور اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو۔ امت مسلمہ کو اس وقت جہاد کی بہت ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنی بقا چاہتی ہے، اگر امت مسلمہ اپنا مقام چاہتے ہیں، تو وہ جہاد کے ذریعے ہی ہوگا۔ یہاں سے جہاد کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اور اسلام پھر بلندیاں پکڑتا گیا۔
یہاں تک کہ اس اللہ کی زمین کے کونے کونے تک اسلام پھیل چکا ہے، اور وہ جہاد کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے ہی پھر آقا کریم نے جو ظالم تھے ان کا ہاتھ روکا اور کافروں کو ان کی حد تک روکا، اور جو ہے اسلام کے جو ماننے والے تھے ان کو جو مقام سے نوازا ہے، تو وہ جہاد کے ذریعے ہی تھا۔ آج فلسطین کی سرزمین پر جو حال ہو رہا ہے امت مسلمہ کا، شام کے اندر جو حال ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ہے، جو برما کے اندر ہے، یہ ساری چیز جو حالات ہیں یہ سب صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے امت مسلمہ نے جہاد کو بلا دیا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ پھر جہاد کا سبق یاد کرتی ہے، اس کو اپناتی ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ کو وہی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔